اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج سورۃ الفاتحہ کی 7ویں آیت ہے۔ یہ سورہ مکمل ہو گئی اور ہم نے اس ایک آیت کو پڑھا ہے۔ سب سے پہلی آیت یہ تھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پھر وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ پھر ہم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، روز وعدہ کرتے ہیں اپنے رب سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو مزید اگلی آیت میں اس کو مزید تفصیل سے بیان کر دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعام و کرام کرتا رہا ہے، اور مرنے کے بعد تو ہے ہی انہی کے لیے جو زندگی ہے، جو پرسکون زندگی ہے، وہ مرنے کے بعد وہ ہے ہی انہی کے لیے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہے، یعنی ان پر وحی نازل ہوتی رہی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان تک پیغام پہنچاتا رہا، اور وہ اس پیغام کو آگے تمام دنیا تک اس وقت جتنی بھی ان کے ذمہ داری تھی وہ پہنچاتے رہے۔ اور پھر وہ لوگ بھی جو ان کے پیغام کو مان کر انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، یعنی وقت کا جو بھی پیغمبر تھا اور اس کے جو ماننے والے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور جو بھی پیغمبر کے خلاف کھڑا ہوا یا جھٹلایا اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ اس کی تفصیل آگے قرآن میں آئے گی کہ اس انسانی تاریخ میں جو بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، قوم نوح کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم لوط اور قوم صالح کا تذکرہ ہے، مدین والوں کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کی ایک لمبی داستان ہے جو قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ تو ان قوموں پر وقت کا جو پیغمبر تھا اس نے تبلیغ کی، کچھ لوگ ایمان لے کے آئے، زیادہ تر جو اکثریت تھی وہ نافرمانی میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے وقت کے پیغمبر کی نہ صرف جھٹلایا بلکہ مخالفت بھی کی، اور کئیوں کو تو انہوں نے قتل بھی کیا، اور کئیوں کو اپنے شہر اور وطن سے نکالا۔ لیکن ان کے اوپر جو عذاب تھا وہ دنیا میں بھی آیا، اور آخرت میں تو ظاہر ہے ان کو عذاب ملے گا ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی کہ آپ جو دعا کرتے ہو سورۃ الفاتحہ، اس میں یہ آیت بھی آخری اور فائنل آیت ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید بھی ایک جگہ قرآن میں آگے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں یعنی سچ بولنے والے ہیں، سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں، شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے جاتے ہیں، اور صالحین ہیں یعنی جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اسی میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں دکھانا یا ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تفسیر میں اس سے مراد یہودی لیتے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہر دور میں نازل ہوتا رہا ہے، اور اس سے مراد وہ بھی سارے ہی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ولضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ، یعنی وہ لوگ جو اپنی راہ گم کر بیٹھے، اصل جو اسلام تھا اس کو چھوڑ دیا یا اس کا کچھ حصہ لے کر چلتے رہے، جیسے عیسائی ہیں یعنی کرسچینٹی ہے، کہ یہ لوگ اب تھوڑی باتیں جو وحی میں سے ہیں وہ مانتے ہیں، زیادہ تر جو ہے یہ گمراہی کی طرف ہیں۔ اور اب یہ مسلمان بھی بہت سارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بہت کم ہی ہیں جو کتاب الہی کو پڑھتے ہوں، سمجھتے ہوں اور مانتے ہوں۔ زیادہ تر جو ان کا دین اور ایمان ہے وہ قصے کہانیاں یا سنی سنائی باتیں یا ان کے بڑوں کے جو تذکرے ہیں آباء و اجداد کے، یا حکمرانوں کے پیچھے چلتے ہیں، یا مذہبی حکمران ہوں چاہے سیاسی حکمران ہوں ان کی پیروی کرتے ہیں۔
تو گمراہی جو ہے ہر دور میں رہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا خاص غضب اور اس کی عذاب آتا رہا ہے وہ بھی ہر دور میں رہا ہے۔ تو اس حوالے سے دنیا کے اوپر جو اللہ کا عذاب آتا ہے اس کی ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور گمراہی سے بھی بچنا چاہیے، اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کو اچھی طرح ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ ایک دو آیتیں روزانہ کی بنیاد پر سمجھ کر پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، تاکہ ہم جو قانون اللہ نے نازل کیا ہے، جو احکامات نازل کیے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ وہ ہیں کیا، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔